الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں چھٹواں پارے کا آخری پارے پڑھا جائے گا اور آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آج 12ویں رکوع سے آغاز ہوگا اور سورۃ المائدہ چل رہا ہے۔ تمام حضرات اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والوں، ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنائے ہوئے ہیں، اور کافروں کو دوست مت بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو بشرطے کہ تم واقع صاحب ایمان ہو۔ اس آیت میں، آج کی اس نشست کی پہلی آیت میں ہم کو ایمان والوں سے رجوع ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایسے لوگوں میں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنائے ہوئے ہیں، اور کافروں کو دوست مت بناؤ۔ یعنی پہلے کے لوگ جو اہل کتاب جن کو دی گئی تھی کتاب، وہ لوگ اس دین کو کھیل اور ہنسی میں بنائے ہوئے تھے، یعنی اس کی اہمیت اور اس کا ادب نہ کرتے تھے۔ اور ہم کو پھر سے یہی تاکید کی جا رہی ہے کہ ویسے لوگوں سے یعنی کافروں کو دوست مت بناؤ، اللہ سے ڈرتے رہو بشرطے کہ تم واقع صاحب ایمان ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بصورت اذاں پکارے تو یہ لوگ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ میں ہے جو بالکل عقل ہی نہیں رکھتے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی ہے بجز اس کے ہم اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل کی جا چکی ہے ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہے۔ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل۔ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ کروں جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے جس سے تم برا سمجھتے ہو، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضبناک ہوا ہے، اور اس نے ان برے لوگوں میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور یعنی خنزیر بنا دیا ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جس نے شیطان کی اطاعت و پرستش کی ہے۔ یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں ایسے لوگوں کے بتایا جا رہا ہے جن لوگوں پر اللہ کی عذاب ہی سمجھیے جو نازلی ہے، جو اللہ کے پاس بدترین بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جنہیں شیطان کی اطاعت اور پرستش کی ہے۔ دعا ہے کہ رب کی بارگاہ میں یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے، اور ان کے اس اعمال کی وجہ سے جس پر ان کو عذاب ہوا ہے ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔
وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ عَالِمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب وہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ تمہاری مجلس میں کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ ہی نکل گئے ہیں، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں وہ چھپائے پھرتے ہیں۔ اب منافق کی جس طرح آپ نے پہلے سماعت کیا ہے ویسے ہی وہ لوگ آتے تھے، مگر کفر کے ساتھ آتے تھے، دکھاوے سے آتے تھے، بتاتے تھے کہ ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ہمارے مجلس میں رہتے تھے مگر ان کے دلوں میں کفر رہتا تھا، اس لیے ان کو منافق کہا جا رہا تھا۔ یعنی وہ لوگ ڈبل سٹینڈرڈ تھے، ڈوئل گیم جیسا بتاتے تھے، وہ ایسا کر رہے تھے، اس کفر کے ساتھ ہی نکل گئے ہیں۔ بے شک یہ تمام دلوں کی حالت اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھیں گے جو گناہ اور ظلم اور اپنی حرام خوری میں بڑی تیزی سے کوشاں ہوتے ہیں، بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ انہیں روحانی درویش اور دینی علماء ان کے قول گناہ اور اکل حرام سے منع کیوں نہیں کرتے، بے شک وہ بھی برائی کے خلاف آواز بلند نہ کر کے جو کچھ تیار کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك ومن ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ بخیل ہے، ان کے لیے اپنے ہاتھ باندھے جائیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کے باعث ان پر لعنت کی گئی، بلکہ حق یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ جو دو سخا کے لیے کشادہ ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ یعنی بندوں پر عطائیں فرماتا ہے۔ اور اے حبیب جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کے جانب سے نازل کی گئی ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسدن سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دے گی، اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بچھا دیتے ہیں، اور یہ روئے زمین میں فساد انگیزی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر یہودیوں کے جو اعمال ہے اس بتایا جا رہا ہے، وہ لوگ معاذ اللہ اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ بخیل ہے، اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے، معاذ اللہ وہ لوگ ایسا گمان کرتے تھے، یقیناً اللہ تعالیٰ کشادہ ہے، ہر ایک کو اپنے عطائیں پہنچاتا ہے۔ یہاں پر اس کی روشنی اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمِنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے دامن سے ان کے سارے گناہ مٹا دیتے اور انہیں یقیناً نعمت والی جنتوں میں داخل کر دیتے۔ اب اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے تمام سارے گناہوں کو مٹا دیتے اور انہیں یقیناً نعمت والی جنت میں داخل کر دیتے، مگر اہل کتاب ایمان نہیں لا رہے تھے، انہیں یہ بشارت بھی دی جا رہی تھی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ مزید ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا تھا نافذ اور قائم کر دیتے ہو تو انہیں مالی وسائل کی اس قدر وسعت عطا ہو جاتی کہ وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، مگر رزق ختم نہ ہوتا۔ ان میں سے ایک گروہ منع یعنی اعتدال پسند ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہایت ہی برا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے برگزیدہ رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں،
اور اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان کی خود حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم دین میں سے کسی شے پر بھی نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے نافذ اور قائم کر دو، اور اے حبیب جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسداً سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گئی، سو آپ گروہ کفار کی حالت پر افسوس نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یعنی تسکین سکون عطا فرما رہا ہے کہ ان کو یہ بات کہہ کر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بے شک آپ کے پاس جو کتاب نافذ کی گئی تھی اہل کفار اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یقیناً اسے اکثر لوگوں نے سرکشی اور کفر میں بڑھا دی گئی، سو آپ اس پر اس گروہ کفار یعنی جو کفار کا گروہ تھا حالت پر افسوس نہ کیا کریں۔ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک خود کو مسلمان کہنے والے اور یہودی اور صابی یعنی ستارہ پرست، صابی یعنی ستارہ پرست جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، اور نصرانی جو بھی سچے دل سے تعلیمات محمدی کے مطابق اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر سے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ لوگ یا یہودی یا نصارہ یا ستارہ پرست لوگ جو آسمانوں پر ستارے رہتے ہیں نا اس پر پرست یعنی ان کو صابی کہتے ہیں، وہ لوگ اگر سچے دل سے تعلیمات محمدی پر عمل کریں گے مطابق اور اللہ کی ایمان لائیں گے اور اللہ کے یوم آخرت قیامت پر ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہیں تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا تھا، عہد یعنی وعدہ، عہد بھی لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھی بھیجے، مگر جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جسے ان کے نفس یعنی نفس نہیں چاہتے تو انہوں نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک کو مسلسل قتل کرتے رہے۔ بنی اسرائیل آپ نے سورہ بقرہ میں سماعت کیا تھا ان کے پاس پیغمبر وغیرہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے اور کئی پیغمبران کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھیجا تھا، پھر بھی وہ لوگ اپنے نفس نہیں چاہتے یعنی ان کے نفس اندر جو نفس تھا اس کو ان کو اس کی پیروی کرتے تھے اور نفس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کا جو بھیجے ہوئے پیغمبرات تھے ان کے ادب نہیں کرتے تھے یا ان کے جو ہدایت کے واسطے جو کہتے تھے اس پر وہ لوگ نہیں اترتے تھے اور انبیاء کی ایک جماعت کو وہ لوگ جھٹلا دیا اور مسلسل قتل کرتے رہے۔ وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ اور وہ ساتھ یہ خیال کرتے رہے کہ انبیاء کے قتل و تکذیب سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، وہ لوگ وہ گمان میں تھے کہ اگر ان کی تکذیب کریں گے یا ان کو قتل کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں آئے گا، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے تھے، ان کے آنکھ پر پردہ آ چکا تھا، وہ لوگ اللہ کی بات کو نہیں مان رہے تھے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، پھر ان میں سے اکثر لوگ دوبارہ اندھے اور بہرے یعنی حق دیکھنے اور سننے سے قاصر ہو گئے، اور اللہ ان کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ توبہ کر چکے، پھر اللہ نے توبہ قبول فرما لی، پھر وہ لوگ وہ حرکتیں وہ سازش وہ اعمال کرتے ہیں اور ان کے آنکھ پر اللہ تعالیٰ نے اندھے اور بہرے ہو گئے تھے یعنی حق دیکھنا اور حق سننے سے قاصر ہو گئے تھے، وہ لوگ نہ حق دیکھ سک رہے تھے نہ حق سن سک رہے تھے، اور اللہ ان کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار
وما للظالمین من انصار، در حقیقت ایسے لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اللہ ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ یہاں پر جیسا کہ پچھلے آپ نے سنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ اللہ کا معبود بیٹا مانتے تھے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے تھے، وہ غیر عقیدہ رکھتے تھے۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اے لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ، وہ لوگ کافر ہے کیونکہ ان کا عقیدہ غلط تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے، اس لیے وہ لوگ کافر ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہی بات فرما رہے تھے کہ مجھے بھی میرا بھی رب اللہ ہی ہے اور آپ کا رب بھی اللہ ہی ہے، اے قوم سمجھاؤ، مگر وہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، وہ لوگ غیر عقیدہ رکھتے تھے۔ اور بتایا تھا عیسیٰ نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک فرماتا تو یقیناً اللہ اس کو جنت حرام فرما دی ہے، جنت میں وہ لوگ داخل نہیں ہوگے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم، بے شک ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبود میں سے تیسرا ہے، حالانکہ معبود اکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اگر وہ ان یہودیوں کی باتوں میں سے جو وہ کہہ رہے ہیں باز نہ آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ وہ لوگ وہی عقیدہ رکھتے تھے کہ تین معبود ہے، تیسرا ہے، حالانکہ اللہ ایکتا ہی ہے، اللہ صرف ایک معبود ہے اللہ، مگر وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ بے شک ان کے لیے وہ باتوں باز نہ آئے تو ان میں سے کافر کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ واستغفرونہ واللہ غفور رحیم، کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کان یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رسول کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی خدا یا خدا کا بیٹا اور شریک نہیں ہے، یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کے والدہ بڑی صاحب صدقہ ولیہ تھی، وہ دونوں مخلوق تھے کیونکہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ معبود نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے رسول ہے، اور مریم علیہ السلام بڑی صاحبہ صدق ولیہ تھی، وہ دونوں مخلوق تھے، یعنی مخلوق ہی تھے مگر اللہ تعالیٰ ان کو رسول کے لیے چنا تھا، مخلوق تھے کیونکہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ اے حبیب دیکھیے ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے کسی طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں، پھر ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے باوجود وہ کسی طرح حق سے پھر جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے حبیب دیکھیے ہم نے کھلے آیتیں ان کے لیے واضح فرما دیے تھے، ہر آیت میں واضح طریقے سے آپ کو اس قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ مخلوق تھے اور اس میں سے رسول بنائے گئے ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے تھے، وہ لوگ معبود نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی کھایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے سونے سے پاک ہے کیونکہ یہ مخلوق ہے، یہ لوگ بھی کھایا کرتے تھے۔ اے حبیب دیکھیے ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، وضاحت بیان کری تھی، پھر بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ان کے باوجود وہ کسی طرح حق سے پھر جا رہے ہیں۔ اب تمام چیزیں ہم جو سماعت کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک نصیحت عبرت ہے۔ پچھلے قوم کی جو واقعات سن رہے تھے، کس طرح وہ لوگ ایمان نہ لائے، کتنا رہنما کرنے کے باوجود وہ لوگ ایمان پر نہ لا رہے تھے، یہودیوں اور اہل کتاب کافر کس طرح وہ لوگ بہانہ بازی باتیں کر رہے تھے۔ ہمارے لیے اس قوم کے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہمارے لیے بھی رہنمائی کے لیے قرآن پاک بھیجا گیا، پھر بھی اگر ہم نہ مانیں گے، ہم بھی اگر اسی طرح ضد پر آ کر اگر ہم گناہ کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے بھی کہیں ہم بھی ان کیٹیگری کے لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، ہم کو سمجھنا ہے اس کے لیے۔ یہ تمام واقعات جو ہم سن رہے ہیں
ہمارے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے، جس طرح کہ ہم نے سورہ مائدہ کے پہلے شروع میں سنا تھا کہ اس میں ہم کئی نصیحتیں اور کئی واقعات سماعت کریں گے، ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے لیے ہے۔ ہمیں سن کر اس کو غور و فکر کرنا ہے اور اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا ہے، کیا ہم بھی ایسے لوگوں کے اعمال ہم کر رہے ہیں، کیا ہم بھی ان لوگوں کے جو اعمال سن رہے ہیں کس طرح وہ لوگ بات کو پھیرتے تھے اور حضور کی یعنی رسول کی بات کو نہیں سنتے تھے، کیا ہم بھی اسی طرح ان کیٹیگری کے لوگوں میں آ رہے ہیں؟ کیا ہمیں جانچنا ہے، اپنے آپ کا ملاحظہ احتساب اسسمنٹ کرنا ہے، سیلف اسسمنٹ کر ہم کو اگر ہم اس کیٹیگری کے لوگوں میں آ رہے ہیں، کیا ہمارے اعمال بھی ان کے جیسا ہے، تو ہمیں توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، اور ایمان کی پاکیزگی اور ایمان کی پختگی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ کفر علامات سے بچتے رہنا چاہیے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، فرما دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، فرما دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق حد سے تجاوز نہ کیا کرو اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیا کرو جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے اور بہت سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے تھے، اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سیدھی راہ سے بھٹکے رہے تھے۔ بتایا جائے کہ اہل کتاب کو حق سے تجاوز مت کرو، ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو بھٹک گئے تھے، حضور سے پہلے بھی کفر آ چکے تھے، جو قوم تھی وہ لوگ بھی بھٹک گئے تھے، وہ لوگ نہ مان رہے تھے، اور بعثت کے بعد بھی کئی لوگ کفر اختیار کر رہے تھے، ان کو نہ مانو جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر سے لعنت کی جا چکی ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے، وہ نافرمان کر رہے تھے، نافرمانی اختیار کر لیے تھے، حد سے تجاوز کر رہے تھے، اس سے ان کے اوپر لعنت کی جا چکی تھی وہ لوگوں پہ۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، اور اس لعنت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ جو برا کام کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ اب غور کریے، یہاں پر ان پر لعنت کی گئی تھی کہ وہ لوگ نافرمانی کر رہے تھے، حد سے تجاوز ہو رہا تھا۔ اب اس آیت میں آپ کو ہمارے لیے بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس لعنت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو برا کام کر رہے تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کر رہے تھے۔ کیا ہم بھی آج ماحول میں کوئی برا کام کر رہا ہے، کیا ہم بھی دیکھ کر اس کو خاموش رہتے ہیں؟ سوچنا چاہیے اپنے آپ پہ۔ برا کام دیکھ کر بھی اگر ہم اس کو نہیں رکائیں تو لعنت کا ایک کاز یہ بھی ہے۔ اپنے آپ پر بھی ہم سوچنا ہے کہ کیا آج معاشرے میں اگر کچھ برائی ہو رہی ہے تو کیا اس کو دیکھ کر بھی ہم ان کے ساتھ مل گئے ہیں یا خاموش رہے ہیں؟ یہ بھی ایک کاز ہے، سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب جو کام برا چل رہا ہے اگر آپ ہاتھ سے اگر رکا نہیں سکتے، یعنی اگر پہلے ہاتھ سے رکانے کی کوشش کرنا ہے، اگر ہاتھ سے نہیں رکا سکتے کم از کم اورلی تو اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم کو لیسٹ درجے کا ایمان یہ ہے کہ لاسٹ ہم اپنے دنوں میں اس کے لیے برا جانیں، کم از کم وہ یہ سوچے کہ ارے یہ کام کی وجہ سے وہ بندہ دل میں اس سے نفرت کر رہا ہے، کم از کم وہ سوچ کر اگر وہ بندہ اس سے باز آ جائے گا تو آپ کے لیے ثواب ہے۔ تو لاسٹ حد تک کیا ہے، کم از کم اگر ہاتھ سے نہیں رکا سکتے، کم از کم اورلی اگر نہیں رکا سکتے، کم از کم اس کے لیے دل میں برا جاننا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم برے کاموں میں ایک سے بڑھ کے ایک تجاوز مل جا رہے ہیں اس میں، اور ہم اس میں انوالومنٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے، کیا اس لعنت کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم کو اس سے بچائے، ان کاموں سے بچائے۔
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے حساب آخرت کے لیے آگے بیچ رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہو گیا ہے اور وہ لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں گرفتار رہنے والے ہیں۔ اب جب اللہ ان سے ناراض ہو گئے، اگر ہم ان لوگوں سے دوستی کریں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ بے شک وہ لوگ آخرت کا حساب نہیں کر رہے، آخرت کو بیچ چکے ہیں دنیا کے واسطے، وہ لوگ دنیا میں بزی ہے، مشغول ہو گئے ہیں، اور یہ ان پر سخت ناراض ہے اللہ تعالیٰ، اور لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں گرفتار رہنے والے ہیں۔ جب ہمیں پتا ہے کہ وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، پھر اگر ہم بھی ان سے دوستی کریں گے، ان میں انوالومنٹ ہو جائے گا، تو ہم بھی اس کے ہی اتنے حقدار رہ جائیں گے۔ تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، ہمارے لیے غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ یہاں پر تفاسیر میں تو اس کا ان ڈیٹیل کئی مسئلہ ہے، علماء کرام ڈیٹیل، میں صرف ترجمے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہمیں اس ترجمہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کافروں سے دوستی کرنا منع کیا گیا ہے، ہم بھی ان کی جیسے اعمال اگر کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ ایک سوچنے کی بات ہے، کیا ہم بھی ان میں سے ہو گئے ہیں کیا؟ یہ ہمارے لیے کوشچن مارک ہے، اسسمنٹ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ پورے میں یہ سورے میں، یہ پارے میں ہم تمام سیلف اسسمنٹ کے لیے کئی چیزیں دیکھ رہے ہیں، کئی پوائنٹس آپ نوٹ کر رہے ہیں سیلف اسسمنٹ کے واسطے، کافروں کے احکامات، کافر کس طرح وہ لوگ تھے اور ان کے لیے دین کی کس طرح رہنمائی کی گئی تھی مگر وہ لوگ ناباز آئے، اور کئی چیزیں احکامات آپ نے سنا ہے، یہ سیلف اسسمنٹ کا پوائنٹ ہے یہاں پر بھی۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اگر وہ اللہ پر اور بنی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے ایمان لے آتے تو ان دشمنان اسلام کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہے۔ کیا ہم بھی نافرمان کر رہے ہیں؟ سوچنا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ عداوت سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ بے شک ہم نصارہ ہے، یہ اس لیے کہ ان میں علماء شریعت بھی اور عبادت گزار گوشہ نشین بھی ہے، اور نیز وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں پر الحمدللہ ہم آج 6واں پارہ کا اختتام کر رہے ہیں، آخری پارہ ہو چکا ہے، سماعت کیے ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں آپ کے لیے نشل کے واسطے اگر ریکیپ دیکھیں گے تو ہم یہاں پر کئی چیزیں، پچھلے واقعات ہم سنے ہیں، پچھلے قوم پر کس طرح یہودی نصارہ اہل کتاب فرما رہے تھے، وہ سماعت کر رہے تھے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایک نصیحت اور عبرت ہے، غور کریں، سماعت کریں، فکر میں ڈالیں، اپنے آپ کے اعمال کو روزمرہ جو ہم کر رہے ہیں غور و فکر کرتے رہیں، ہمارے اعمال کیا ان جیسے ہیں، یہودیوں کے جیسے یا نصارہ یا اہل کتاب کے جیسے منافقینہ حرکت ہے؟ منافقوں کا مین ریزن جھوٹ، کیا ہم جھوٹ میں تجاوز کر چکے ہیں، جھوٹ اٹھتے بیٹھتے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھی ایک منافقانہ حرکت ہے۔ بول رہے ایک دل میں ایک سوچ رہے، یہ بھی منافقانہ حرکت ہے۔ اور یہاں پر جس پر لعنت کی گئی ہے وہ کام اگر ہم کر رہے ہیں، کیا ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے؟ آج ایسا ہو گیا ہے کہ آج ایک دن کر لیں گے، روز تو نہیں کر رہے، ویسے ٹرینڈ ہو چکا ہے، اس سے بھی ہم کو بعض منع کرنا ہے۔ اکثر کالجز میں یا آفیسز میں جو جاب کر رہے ہیں، کفار کے ساتھ ہماری دوستی اٹھتی بیٹھتی ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا الگ ہے، دوست مطلب ان میں انوالومنٹ ہو جانا یا ان کے جیسا سوچ فکر رکھنا، یہ ہم کو غور و فکر کرنا ہے، کیا ہم ان جیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں کیا؟ یا ان سے اگر ہم مل جل رہے ہیں تو ہمارے دین اس سے کمزور ہوتا جا رہا ہے کیا ہم دین سے دور ہو رہے ہیں؟ یہ تمام چیزوں کو غور و فکر کرنا ہے، ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، عبرت ہے۔ کچھ لوگوں کے جو واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں، یہ اسی لیے ہمارے لیے بتایا گیا ہے کہ ہدایت کے لیے ہے، اور کلام پاک ہم کو جو بھیجا گیا ہے وہ بھی ہدایت کے واسطے ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی پر آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں، اور الحمدللہ 6واں پارہ ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ 7واں پارہ آغاز کریں گے۔ اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹس ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور مجھے پوچھ سکتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ آیت کے بارے میں یا کچھ ترجمے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اسی پر آج ہم اختتام کرتے ہیں، دعا ہے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم کو
جس طرح یا اللہ تو نے کلام پاک میں بتایا ہے یا اللہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے مولا، ہمیں یا اللہ اس کلام پاک کو آسان فرما دے یا اللہ، تمام یہودیوں کے، کفار کے یا اللہ منافقین کے جو اعمال ہے اور یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا یا اللہ، ہم سب کو میرے مولا ہم جو پڑھ رہے ہیں یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو، غلطیاں ہو یا اللہ، زیر زبر کی غلطی ہو یا اللہ، اگر کچھ بے ادبی ہو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اللہ، ہمارے لیے کلام پاک کو یا اللہ سیکھنا آسان فرما دے، سمجھنا آسان فرما دے یا اللہ، اس سے ہمارے لیے ہدایت فرما دے میرے مولا، ہماری زندگیوں کو یا اللہ بدل دے میرے مولا، سیدھا صراط مستقیم پہ چلنے تو پھر نصیب فرما دے میرے مولا، تمام یا اللہ ہمارے جو اٹھنا بیٹھنا ہے میرے مولا تمام کو یا اللہ یہودیہ اور کفار کے ذریعے سے محفوظ فرما دے میرے مولا، ان کے اس سوچ و فکر سے محفوظ فرما دے یا اللہ، ہم کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان پر یا اللہ ثابت قدم نصیب فرما دے میرے مولا یا اللہ، ہم سب کو یا اللہ اس کلام پاک کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے یا اللہ، ہمارے لیے اللہ پنج وقت نمازی با جماعت کے ساتھ پڑھنے تو نصیب فرما دے، جو پریشان حال ہے تمام کو یا اللہ پریشان دور فرما دے، اس کلام پاک کے صدقے سے برکت سے یا اللہ تمام کو یا اللہ پریشانی دور فرما دے، زمینی فطروں سے، آسمانی بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ فرما دے یا اللہ، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے یا اللہ کو مقبول فرما دے یا اللہ، ہم جو پڑھ رہے ہیں یا اللہ اس میں دکھاوا ریا کر اس محفوظ فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے، ہر کام میں اخلاص نصیب فرما دے یا اللہ، اخلاص نصیب فرما دے یا اللہ، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما دے یا اللہ، سارے دعاؤں کو جو دعائیں مانگی ہے ٹوٹی پوٹی انداز میں میرے مولا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا میرے مولا، اپنے فضل سے میرے مولا، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، اس کلام پاک کی برکت سے یا اللہ تمام دعاؤں کو جو مانگا ہے، جو نہ مانگ سکے یا اللہ مانگنے سے رہ گیا ہے، تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ہم سب کو یا اللہ ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرش محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم.